صلی اللہ علیہ وسلم اصنعوا آل جعفر اصنعوا لآل جعفر طعاما قد امرهم اشتہى امر شغلهم رواہ ابو داؤد فی کتاب الجنائز۔ یہ کتاب الجنائز کی روایت ہے اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ اس کو روایت کیے ہیں۔ معاشرے میں، سماج میں جہاں بہت ساری برائی اور خرابیاں ہیں، وہیں پر مسلم سماج میں ایک برائی اور ایک خرابی یہ بھی ہے جو ہمیں دیکھنے کو اور سننے کو ملتی ہے کہ کسی کے گھر میں اگر میت ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، چاہے مرنے والا کوئی بھی مسلمان ہو، تو عام طور پر مرنے والے کے طرف سے لوگ آ کر کھانا کھاتے ہیں اور باضابطہ مرنے والے جو ہے اسپیشل دعوت کر کے، جو دور دراز سے جنازے میں ان کے رشتہ خاندان باہر سے کوئی بھی آئے مہمان، تو باضابطہ کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے اور کھلا کر کے مہمانی کے طور پر بھیجا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اب وہ بیچارے جو آنے والے کیا مہمان بن گئے تھے کہ جنازے میں شریک ہو رہے؟ پہلے تو اس کو سمجھنا چاہیے، یہاں جنازے میں شریک ہونے کے نیت سے آئے تھے کہ مہمانی کرنے سے آئے تھے کہ جا کے اچھا سے اچھا گھر بیٹھ کے کھانا کھاؤ جب باہر گئے؟ ایک بات۔ دوسری بات، یہ رسم رواج آیا کہاں سے؟ ایک ماحول بن چکا ہے، اکثر گھرانے میں دیکھا گیا، اکثر، زیادہ تر۔ یہ بھی ایک غلط بات ہے اور سنت رسول کے بالکل خلاف ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کو دھیان دیں۔ دوسری بات، کسی کی وفات کے اوپر ان کے رشتہ داروں کو اور جو مصیبت زدہ لوگ ہیں، جو میت کی طرف سے جو خاندان کے رشتہ دار یا قریبی یا گھر کے جو آدمی ہیں، ان کے تعلق سے شریعت نے کیا اجازت دی، کیا کرنا چاہیے؟ وہ اثر ہے تعزیت۔ تو جو چیز کرنے کی وہ نہیں کرتے، یعنی تعزیت کرنا یا یوں کہو تعزیت منانا، یہ سنت ہے۔ تعزیت کا مطلب ہوتا ہے کہ جو شخص مر گیا تو مرنے والے کے رشتہ دار کے پاس، ان کے خاندان، ان کے گھر والے کے پاس جا کر صبر کی تلقین کرنا، ان کو تسلی دینا، ان کو ہمت حوصلہ افزائی دینا اور ان کو کچھ دعا دے کر آنا، اس کو کہا جاتا ہے تعزیت۔ تو تعزیت کرنا سنت ہے۔ اس کو چھوڑ کر کے جو کام نہیں کرنا چاہیے، کھانے پینے میں لگے، وہ کام شروع کر رہے۔ جو اس حدیث پاک میں اسی کے طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، شریعت نے کس بات کی تعلیم دی ہے۔ پہلے حدیث کا ترجمہ سنیں۔ حدیث کے راوی عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ، یہ جعفر الطیار رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور جعفر رضی اللہ عنہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، یعنی ان کے چچا کے بیٹے، ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ تو غزوہ موتا کے موقع پر ان کی شہادت ہوئی، یہاں تک کہ دشمن سے لڑتے لڑتے دونوں ہاتھ کے بازو کٹ گئے۔ اب ایک بھی ہاتھ نہیں، اب تیسری ہاتھ رہتا، تیسری ہاتھ بھی بڑھا دیتے، لیکن اللہ نے انسان کو دو ہی ہاتھ بنایا۔ دونوں ہاتھ کے بازو کٹ گئے تھے، دشمن کے تلوار پڑی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر کہا کہ جعفر کے دونوں بازو قیامت کے دن جنت کے اندر اڑیں گے۔ واہ، کتنی بڑی فضیلت! اللہ، یہ وہ جعفر رضی اللہ عنہ۔ بہرحال جب ان کی شہادت، ان کی موت ہوئی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر کہا کہ دیکھو، تم لوگ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کر کے بھیج دو، یا ان کے لیے کھانے کا بندوبست کر دو جعفر کے گھر والوں کے لیے، کیونکہ ان کو جو ابھی خبر ملی ہے، جو صدمہ پہنچا ہے، اس صدمے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو یہ کام نہیں کر سکتے۔ یہ نبی کی حدیث ہے۔ تو اب اس حدیث پر عمل کر کے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم، صحابہ کرام کی زندگی میں یہی تھی، تابعین کے دور میں یہی چلتے آ رہا تھا کہ جن کے گھر میت ہو جاتا تو میت کو کھانا بنا کر دوسرے لوگ، چاہے پڑوس کے لوگ ہوں یا کوئی دوست احباب ہو یا کہیں سے بھی انتظام کر کے کھانا ان کے گھر پہنچانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ میت والی کو کہنا کہ تم کھانا بنا کے دو، اور بیچارے شوق سے بنا کے دیتے ہیں، دوسرے کو کھلاتے ہیں۔ یہ بھی ایک سنت کے خلاف ہے، جو مردہ ہو رہا ہے سماج سے، معاشرے سے، یہ لہٰذا اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد کسی کی موت ہو جائے
تو موت ہونے کے بعد ہم جو ہے ان کے گھر والوں کے پاس جا کر تعزیت کا ایک جلسہ یا تعزیت کا ایک مجلس قائم کرنا چاہیے اور وہاں جا کر کے ان کے حق میں دعا دینا چاہیے۔ تو تعزیت یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ جو مر جائے تو وہاں مرنے کے بعد ان کے رشتہ دار یا ان کے بال بچے، جو بیوی بچے یا جو گھر کے لوگ ہیں، وہاں بیٹھ کر کے ان کو صبر کی تلقین کرے، ان کو ہمت دے، ان کو حوصلہ افزائی کرے، ان کو تسلی دے اور ان کے حق میں دعا دے کر آئے۔ تعزیت کے تعلق سے سب سے بہترین دعا جو صحیح بخاری میں، اس کو نوٹ کر لو، یہ دعا پڑھنا چاہیے، اس سے بہتر کوئی دعا نہیں۔ جب کوئی کسی کے یہاں تعزیت میں جائے نا تو یہ دعا دے کرنا چاہیے۔ کیا دعا ہے؟ صحیح مسلم کے روایت اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ کسی میت کے حق میں اگر تعزیت کے لیے جائے تو یہ دعا پڑھے، کیا؟ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى ولتصبر ولتحتسب۔ یہ دعا اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہوا بے شک ہر چیز اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کی تھی اللہ نے لے لیا، وَلَهُ مَا عَطَى اور وہ چیز بھی اللہ ہی کا ہے جس نے دیا، یعنی جس ذات نے ہم کو دیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا عطا کرتا ہے، اور جس ذات نے ہم سے چھین لیا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی چیز تھی، اللہ نے لے لیا۔ تو اب کیا کرنا؟ آگے اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں ہر چیز کے لیے اللہ کے پاس ایک مدت مقرر ہے، ایک مدت متعین ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ہر چیز کا ایک نہ ایک وقت مقرر ہے، اس وقت مقررہ پر ہر انسان کو دنیا سے جانا ہے، سب کو موت آئے گی، کوئی دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ لہذا ایسے موقع پر ان کے لواحقین کو، ان کے ورثہ کو، ان کے رشتہ دار کو، ان کے گھر والوں کو کہے، صبر کی تلقین دے کہ تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ کیا صبر کا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے، اور اللہ سے تم ثواب کی امید رکھو۔ یہ اس دعا کا مطلب۔ اب اس کو چھوڑ کر کیا ہوتا ہے؟ کوئی مر گیا میت کے گھر میں تو قرآن خوانی شروع کر دیا، قرآن خوانی، یہ سارے ثواب 3 دن قرآن پڑھ کے بخشا جاتا ہے مردے کو، 3 دن، کہیں تو 40 دن بھی چلتا ہے، چلا 40 ڈیز ایسے بھی چلتا ہے، اور کہیں کہ ایسا بھی دھاگا گیا ہے کہ اگر کوئی لیڈر یا کوئی بڑا نیتا، چاہے مسلمان کا بڑا لیڈر ہو یا غیروں کا ہو، کوئی بھی اگر مر جاتا ہے تو وہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور 1-2 سیکنڈ کے، کچھ سیکنڈ کے لیے خاموش، بالکل آنکھ بند زبان بند خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ کہاں سے آئے ہوئے؟ کچھ سیکنڈ کے لیے خاموش۔ اور اسی طریقے سے کوئی آ گیا بڑا آدمی تو اس کے لیے ادب احترام کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی اس نیت سے لوگوں کو کھڑا کرے یا اپنے دل میں یہ تصور کرے کہ میں بڑا آدمی، میرے سامنے سب کھڑے ہو جانا ہاتھ جوڑ کے، تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اللہ اکبر۔ کسی کی تعظیم میں، کسی کی عظمت میں کھڑے ہونا ادب ہو کر کے یہ جائز نہیں، حرام۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ کرام کھڑے ہو گئے تھے، مانو اللہ کے لیے بولے کیوں کھڑے ہو گئے؟ کیا بات ہے؟ آج ایسے ہوتا ہے نا آج کل اسکول میں، کالج میں کوئی ٹیچر بڑے آدمی ہوتا ہے تو اسٹوڈنٹ کیسے ہوتے ہیں؟ ٹیچر آتے ہیں پڑھانے کے لیے تو سارے اسٹوڈنٹ کھڑے ہوتے ہیں، مطلب ہاتھ ہی باندھ لیتے ہیں، ماشاء اللہ لگتا ہے کہ نماز پڑھے کیا کر رہے، اتنا گرو مانتے اس کو۔ بھائی گرو نہیں، گرو حد سے آگے بڑھ گیا۔ استاد کا جو درجہ ہے استاد اتنا ہی درجہ دینا چاہیے، شاگرد کا جو درجہ ہے اتنا ہی دینا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعظیماً کھڑا ہونا جائز نہیں، درست نہیں ہے، تو عام لوگوں کے لیے کیسے جائز ہو جائے گا؟ تو جو چیز نہیں کرنا چاہیے وہ کام کر رہے، تو مرنے والے کے حق میں یہ دعا دینا چاہیے اور صبر کی تلقین کرنا چاہیے، نہ کہ قرآن خوانی کرنا، لوگوں کو بلانا، کوئی حافظ کو بلاتا ہے، کوئی پڑھنے والے کو بلاتا ہے، قرآن مکمل کیا تھا 3 دن میں یا 2 دن میں، پتہ کیا 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 تھا، پھر بیچارے پڑھنے والے آتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں، جیب بھی بھرتے، پیٹ بھی بھر لیتے، بھاگ جاتے، اور تمہارا کیا ہوا؟ ایسا صحیح ہے، یہ سب بدعت خرافات ہیں، ہم کو اس سے بچنا چاہیے۔ بہرحال اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے، اللہ سے دعا کر اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دین کے صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔